اچھا حارث، ہم چلتے ہیں اب پروگرام کے دوسرے حصے میں۔ بھارت میں آج سے جو ہے وہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سری نگر میں جو G20 کا جو اجلاس کا یہ سمٹ جو ہے وہ آج سے جو جاری ہو رہا ہے، کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا نتائج آپ دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کی طرف سے ایک اس کی شدید مذمت، اور آزاد کشمیر میں کچھ احتجاج، اور بلاول بھٹو وزیر خارجہ جو آج آزاد کشمیر اسمبلی میں انہوں نے خطاب بھی کیا، تو احتجاج ہے اس طرف سے، اور دوسری طرف سعودی عرب اور ترکی جو ہے اس میں شامل نہیں، چائنا کا بھی ہے، اور اس وقت تک انہوں نے کوئی ممبرشپ کے حوالے سے ان کا اعتراض تھا۔ تو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں سری نگر میں G20 کے اس سمٹ کو؟ میرے خیال میں ایک تماشا ہے، اس کو اگر دیکھا جائے جو سرگرمی پچھلے سارے کچھ دنوں میں وہاں پہ کی گئی ہے بھارت کی جانب سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دونوں دو طرفہ تماشا ہے، جو اس طرف بھی ابھی لگا ہوا ہے، اس طرف بھی ایک لگا ہوا ہے۔ آپ چھاونی کو جو ہے وہ ایک پھولوں کی سیج بنا کے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں، اور لوگوں کو گرفتار کر کے، لوگوں کو بند کر کے، اس علاقے پہ جو کشت و خون کھیلا گیا اس کو اس کے اوپر پھر پھولوں کی سیج سجا کے یا پھولوں کی ایک کارپٹ لگا کے ان لوگوں انسانوں کی ہڈیوں پہ، ان کی جو لاشیں ہیں ان کے اوپر ایک کارپٹ پھولوں کی سجا کے آپ جو ہے وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، دنیا کو، کہ یہ کشمیر کتنا خوبصورت ہے، یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں۔ اور ایک اور المیہ یہ ہے کہ جو ملٹرائزڈ ہے وہ زون، جس طرح جگہ جگہ گلی گلی چوک چوک چوراہے چوراہے پہ فوجی چھاونیاں بنی ہوئی ہیں، ان فوجی چھاونیوں کے آگے جو ہیں وہ بڑے بڑے ہورڈنگز لگائے گئے ہیں، ان کے پیچھے پولیس اور فوج اور CRPF کے اہلکار چھپے ہوئے ہیں، اور سامنے G20 اور اس کی تمام تشہیر ہے۔ جو فوجی چھاونی ہیں ان کے آگے جو ہے وہ ان پہ نقاب چڑھا کے جو ہے وہ یہ کانفرنس کروائی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف تماشا یہ ہے کہ سرکاری سطح پہ اسکول کے بچوں کو نکال کے اور اپنی تمام تر جو ایک نوکر کے طور پہ کام کرنے والی تمام سیاسی قوتیں ہیں ان کو باہر لا کے جو ہے وہ ایک مذمت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پہ جموں کشمیر کا پورا علاقہ جو ہے وہ متنازع ہے۔ وہ اس لیے متنازع ہے، اور وہ جموں کشمیر میں جو 1947 میں ریاست جموں کشمیر کا حصہ تھا، جو پرنسلی اسٹیٹ تھی، ایک وقت میں اس طرف جو ہے وہ G20 اجلاس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ متنازع علاقے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کے خلاف ہم مذمت کر رہے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی سے آواز اٹھا رہے ہیں کہ لوگ بائیکاٹ کریں، وہاں نہ جائیں۔ اور یہ درست ہے کہ اس طرف بھی ایک تماشا لگا ہوا ہے کہ پوری دنیا کو جو ہے وہ اس بھارت کا جو ایک گھناؤنا چہرہ ہے اس کے اوپر ایک کارپیٹڈ، ایک وائٹ واش کر کے جو ہے وہ لوگوں کو کچھ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان تمام تر جو خون کی ہولی کھیلی گئی ہے۔ لیکن اسی لمحے جب یہاں پہ انسانی حقوق کی بات کی جا رہی ہے، جہاں پہ جو ہے وہ مذمت ہو رہی ہے اس تمام تر اقدام کی، اسی لمحے کل ایک قافلہ جا رہا تھا گلگت بلتستان میں، اس قافلے کو گلگت بلتستان نہیں داخل ہونے دیا گیا، کچھ لوگوں کو گرفتار کر دیا گیا، اور پھر ایک لیڈر ہیں توقیر گیلانی، ان کو وہاں سے ضلع بدر کر دیا گیا۔ اور وہ ایک برسی منانے جا رہے تھے، جو گلگت بلتستان کا ہی رہنے والے تھے، JKLF کے سابق سپریم ہیڈ تھے، چیئرمین بھی رہے، امان اللہ خان، ان کی برسی تھی، ان کی اس پہ لوگ جا رہے تھے، ان کی پارٹی کے لوگ، وہ اس خطے کے لوگ تھے، اور وہ بھی اسی طرح متنازع ہیں جس طرح گلگت بلتستان متنازع ہے۔ ایک طرف وہ چہرہ ہے، دوسری طرف جو ہے وہ یہ ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ بلاول بھٹو ایک سرکاری لکھی ہوئی ایک خطبہ ہے، وہ یہاں پہ آ کے سنا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک قابض وہاں پہ ایک دنیا کے 20 بڑی معیشتوں کو بلا کے تماشا لگا رہا ہے، دوسرا قابض جو ہے وہ اسمبلی میں سارے لوگوں کو لائن حاضر کر کے تو وہ ایک خطبہ سنا رہا ہے، ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اپوزیشن میں بھی وہی لوگ ہیں اور حکومت میں بھی وہی لوگ ہیں، بڑی حیرت ہوئی ہے۔ حالانکہ اس کو یہ حیرت اس وقت ہونی چاہیے تھی جب 1 ماہ پہلے اس اسمبلی میں ایک تماشا لگایا گیا، ایک حکومت کو، ایک پارٹی کی حکومت تھی، اس کے پاس 32 نشستیں تھی، اور وہ راتوں رات وہ 7 نشستوں پہ آ گئی، اور جس شخص نے وزارت عظمیٰ کی کرسی سنبھالی اس نے 52 میں سے 48 ووٹ لے لیے۔ یہ تماشا 1 مہینہ پہلے ہوا، اسی اسمبلی میں آ کے جو ہے وہ حیرت کا اظہار کر کے ایک سرکاری خطبہ پڑھ کے وہ گئے۔ تو یہ بنیادی طور پہ 76 ایئرز کا یہ ایک المیہ ہے،
ایک اذیت ہے اور ایک آزمائش ہے اس خطے کے اچھا لوگوں پہ حارث کہ جی جن کے مستقبل کا فیصلہ نہیں ہو سکا اور ان پہ یہ تماشا جی کھیلا جا رہا ہے حارث سامراجی حارث علائم پر۔ جی جی حارث جو G20 کا یہ جو بڑی جو اس وقت دنیا کی معاشرتیں وہاں پہ کشمیر میں سری نگر میں آ رہے ہیں بھارت کے اس دعوت پہ، تو کیا آپ نہیں دیکھتے کہ بھارت جو ہے اس کشمیر کا یہ جو ایک ایشو ہے، مسئلہ ہے، تو اس کو وہ قانونی طور پہ یا عالمی جو آگے ہی تو یہ مسئلہ خیر کسی کی توجہ کا مرکز تو نہیں بنا رہا، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کیا بھارت پہلے سے زیادہ آئینی اور قانونی طور پہ دنیا کی ہمدردیاں نہیں سمیٹ پائے گا اس کے بعد؟ میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ پہلے چین کی طرف سے جو بائیکاٹ کیا گیا وہ تو خیر ان کا اپنا سرحدی تنازع بھی ہے، وہ تو اپنا کشمیر کانفلکٹ کے ہے نا، حوالے سے ان جی کو کنسرن بھی ہے۔ جی اسی طرح جی باقی لوگوں نے بھی کر دیا ہے، لیکن میڈیا نے وہ ساری چیزیں بھی دکھا دی ہیں۔ اب یو این کی اپنی جو ایجنسیز ہیں ان کی رپورٹ، ہیومن رائٹس کی دیگر رپورٹس، وہاں کی اپنی خبریں جو ہیں وہ لوگوں دنیا کے سامنے ہیں۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ بھارت جو ہے وہ دنیا کی ایک بہت بڑی منڈی ہے، اس کی 1 ارب 42 کروڑ اس کی آبادی ہے، اور دنیا اس وقت مفادات کی نظر سے دیکھتی ہے۔ دنیا پہ قبضہ جو ہے وہ سرمایہ داروں کا، اور سرمایہ داروں کی کے لیے جو ہے وہ بڑی آبادی جو ہے وہ زیادہ میٹر کرتی ہے، ان کے لیے وہ وسائل میٹر کرتے ہیں، ان کے لیے وہ منڈی ہے جہاں پہ ان کی چیزیں فروخت ہوں گی۔ تو بنیادی طور پہ اس وقت جو بھارت کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں یا جو G20 کانفرنس میں بھی آ رہے ہیں، بھارت کے تمام شہر گھوم گئے ہیں، وہ کوئی بھارت کی یا مودی سرکار کی کوئی بہت زیادہ دوستی کی وجہ سے یا ان کی انسانی ہمدردی کو ان کو زیادہ نہیں سمجھ آ گئی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس وقت ایک بڑی منڈی ہے، اور پوری دنیا کے سرمایہ دار جو ہیں وہ اس کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس خطے کے وسائل لوٹے جائیں، کس طرح سے اس خطے میں جو بہت قسم پرسی میں زندہ رہنے والے انسان ہیں، جو غربت اور مخلوق العالی میں ان کی جی محنت کو، ان کے خون پسینہ جو ہے وہ کس طرح اس کو وہ نچوڑا جائے، ان جی کی محنت کے ذریعے جی سستے داموں خرید کے ان کی جی محنت جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ بھاری منافع کمائے جائیں، کس طرح مال جی بٹورا جائے۔ تو یہ حارث بنیادی جی جو ان کا انسینٹیو ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ اس کی طرف جھکے چلے جا رہے ہیں، کھنچے جی چلے جی جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ جی پاکستان 25 کروڑ کی آبادی ہے، اور ہاں 25 کروڑ کی آبادی میں دہشت گردی بھی ہے اور بے شمار مسائل ہیں۔ حارث پھر پروگرام کے امریکہ اور آخری چین حصے کے میں درمیان اس جی کا جو ہے وہ ایک سینڈوچ بنا ہوا ہے۔ جی پروگرام کے آخری حصہ آخری سوال میرا، اور بہت مختصر جانوں گا، تفصیل کا وقت نہیں ہے، کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسئلہ کشمیر کا آپ یہ جو ریاست جموں کشمیر کا معاملہ ہے، تو مختصراً آپ کافی عرصے سے لکھتے ہیں، تحقیق، ریسرچ، خبر پڑھنا پڑھانا، تو کیا سمجھتے ہیں یہ کس نہج کی طرف اب کدھر جا رہا ہے کشمیر کا یہ مسئلہ، سیاسی بنیادوں پہ یا میرے خیال میں کہاں پہ جا رہا ہے یہ؟ میرے خیال میں 76 سال سے یہ مسئلہ جس طرح پیدا کیا گیا تھا آج بھی اسی طرح سے ہی ہے، کوئی بہت میجر ڈیولپمنٹ نہیں آئی ہے، اور میجر ڈیولپمنٹ اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک یہاں کی جیو اسٹریٹجک جو ڈویژن ہے اس میں کوئی میجر تبدیلی نہیں آتی، اور ابھی تک اس میں نہیں آئی ہے۔ وہ صورتحال جوں کی توں ہی ہے، جو ہی اس میں کوئی خاص کر کے جغرافیائی طور پہ اس خطے میں، اس ریجن پورے میں کوئی تبدیلیاں آئیں گی، سامراجی جو لڑائی ہے اس کے نتیجے میں، اس صورت میں کچھ تھوڑی بہت تبدیلی شاید ہو سکتی ہے، یا پھر دوسرا ایک ہی راستہ ہے کہ اس خطے کی جو ورکنگ کلاس ہے، جو محنت کش عوام ہے، وہ پاکستان اور بھارت کے ہوں یا جموں کشمیر کے ہوں، وہ جب اپنا مقدر اپنے ہاتھ میں لیں گے، اس وقت اس کی جی ڈیولپمنٹ بہت جو ہے، شکریہ اس کی جو حیت ہے اس کی تبدیلی جی ممکن ہے۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، آج ہم نے 2 اہم موضوعات پر بات کی۔ بھارت میں خاص کر کے اس وقت جو G20 کا ایک کانفرنس کا ایک ماحول ہے، تو یقیناً بھارت جو یہ چاہ رہا ہے کہ کشمیریوں پہ ہونے والا ظلم، بربریت اور وہاں پہ ناجائز جو قبضہ ہے اس سے وہ دنیا کو بلا کے ہمدردیاں سمیٹ لے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بھارت جو ہے چاہے وہ جتنی وہاں پہ وہاں کے حالات سے وہ پردہ ڈال لے، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہاں پہ جو خون بہا ہے، آج بھی جو بہہ رہا ہے ان دریاؤں میں، ان ندی نالوں میں، ان شہروں میں، ان قصبوں اور جھیلوں میں، تو وہ کہیں ان بھارت کے اس ایکٹیویٹی سے وہ دھل جائے گا یا اس کا یہ قضیہ پورا ہو جائے گا، یہ نظر بالکل بھی نہیں آ رہا۔ میرے اور میری مہمان شخصیت کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔